بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. یہ ہمارا دین کہتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر مسئلے کا حل بھی بتا دیا, کامیابی کا ہر راز بتا دیا, نجات کا ہر طریقہ بتا دیا, راہ راست پر چلنے کا سلیقہ بھی بتایا. یہ وہی قرآن ہے جسے ہم اور آپ روز پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ سمجھ نہیں پاتے. قرآن دنیا کی وہ معتبر ترین مقدس اور جامع کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال سے لے کر اچھائی اور برائی کے درمیان فرق تک بتا دیا. لیکن اس کے باوجود مسلم امہ کا حال دیکھیے, مقروض ہے, مجبور ہے, لاچار ہے, محتاج ہے, مغرب کے رحم و کرم پر ہے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں. ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا یقین جانیے بھول چکے ہیں. اور کسی بھی قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اچھائی اور برائی میں تمیز بھول جاتی ہے. پوری مسلم امہ کی بات چھوڑیے, اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لے لیجئے. ماشاءاللہ سے دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان دہائیوں سے پریشانیوں اور آفات کا مرکز بنا ہوا ہے. ایک پریشانی جاتی ہے, دوسری آ جاتی ہے. صرف ایک چیز ہے جس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, وہ ہے قرضہ. وہ بھی آپ نے سوچا کیوں؟ کبھی سوچا ہو شاید. یہ وہ قوم ہے جو الحمدللہ مسلمان ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے پاس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ کیوں مسلسل زوال کی جانب جا رہا ہے؟ ذرا سوچیے. کیونکہ ہم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک بار جب ہمارے آباء و اجداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی حالت کو بدل کر رہیں گے, تو پھر اس کا صلہ ہمیں یہ ملک ملا. لیکن اس کے بعد ملک مل گیا, اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی حالت کو آخر بدلنا ہے, اور اگر بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے. ہم خود غرض ہو گئے. ہمیں اپنے گھروں کی فکر تو رہی, لیکن ملک کی فکر ہم چھوڑ بیٹھے. اور نتیجہ کیا ملا؟ آج وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا تھا ایسے رویے کے بعد. آج ہم سب کے سب مقروض ہیں. آج ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہماری سمت کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے. آج ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرنا چاہتے. آج ہم ایک دوسرے سے ہی خوف کھاتے ہیں. آج ہم اجتماعی طور پر فائدہ نہیں سوچتے. آج ہم معاشرے یا ملک کے فائدے کا نہیں سوچتے, بلکہ انفرادی طور پر ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں. بھلے اس میں میرٹ نظر انداز ہو جائے, معاشرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, ملک کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کوئی ٹھیک کر دے, لیکن ہم اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور پھر جیسے عوام ویسے ہی حکمران. ہم پر حکومت کرنے والوں نے ہمیں جمہوریت اور آمریت میں ایسا الجھایا کہ آج تک ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. کون سلیکٹڈ ہے, کون الیکٹڈ ہے, کون جمہوری ہے, کون جمہوریت کا دشمن ہے, کون سازشی ہے, کون عوام کا دکھ درد بانٹنے والا ہے, کون ہے جس کو عوام کی فکر اور عوام کا دکھ درد بانٹے گا, کون کرپٹ ہے, کون صادق اور امین ہے. ہم کیا کر رہے ہیں شاید ہمیں خود بھی معلوم نہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں شاید ہمیں نہیں معلوم. اپنا گھر صاف رکھنے کے چکر میں ہم نے ملک گندا کر دیا. اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں ہم نے ملک کو بگاڑ کر رکھ دیا. اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کی جد و جہد میں ہم نے کئی افراد کی حق تلفی کر ڈالی. اپنے آپ کو بہتر بنانے میں ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ختم ہو گئی. اور پھر بھی امید کرتے ہیں کہ آگے سب اچھا ہو, کوئی آئے جو اچھا کر دے, لیکن ہم خود کچھ اچھا کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک لمحے کو آپ سب لوگ اس ملک کو اپنا گھر سمجھ لیجئے. جیسے اپنے گھر کو اپنا گھر مانتے ہیں, بالکل ویسے ہی اس ملک کو سمجھ لیں. اور پھر دیکھیے کہ کیا آپ کا گھر اس وقت اچھی حالت میں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے. اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا, ذرا سنیے گا, وہ کیا ہے؟ اچھے اور برے میں تمیز. کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. کیونکہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کوئی کیا کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. اگر جس شخصیت سے ہمیں محبت ہے وہ ہمارا رہنما ہے, وہ کہہ رہا ہے تو جو بھی کہہ رہا ہے صحیح ہوگا. ہم سوال نہیں کرتے, جبکہ اسلام تو وہ دین ہے جہاں ایک عام آدمی خلیفہ وقت سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. ہم نے تو اپنے سارے حق خود ہی گوا دیے. آج واقعی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. اس ملک کو اپنا گھر سمجھوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا گھر, بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی, میں نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا, گروی رکھ دیا. اس گھر کی رونقیں اگر ماند پڑی ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ اس گھر کو چلانے والوں کا.
क्योंकि हम भी तो अंधे, गूंगे और बहरे बन गए। हम भी तो अपने जाती मुफाद के चक्कर में मुल्की मुफाद को नजरअंदाज करते रहे। हम भी तो खुद गर्जी में इतने आगे निकल गए कि हमारी अयाशियों और छोटे छोटे फायदों के चक्कर में हमारा ही घर मकरूज हो गया। और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि पाकिस्तान का हर सरकारी इदारा बदतरीन खसारे में चला गया। लेकिन इसके बावजूद फ़र्क ही नहीं पड़ता। दुनिया में कोई ऐसी कौम आप मुझे दिखा दें जिसके पैसों से सरकारी इदारे चलते हों और वो मुसलसल खसारे में हो, और वो कौम खामोश तमाशाई बन बैठी हो। दुनिया की मुझे कोई एक ऐसी कौम दिखा दें जिसकी खून पसीने की कमाई से पार्लियामेंट में इजलास बुलाए जाते हों और वो सवाल भी ना करे कि उस इजलास का नतीजा क्या निकला, मेरे बारे में क्या बात की गई, हमारे बारे में क्या बात की गई, अवाम के बारे में क्या बात की गई। दुनिया की वो कौम आप मुझे दिखा दें जो टैक्स इसलिए ना दे कि वो जानती हो कि मुल्क चलाने वाले करप्ट हैं, लेकिन उनको मुंतखब करने वाली भी वही कौम हो। दुनिया की मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें जो साबित मुजरिम को अपना कायद भी कहती हो और उसकी बनने वाली जायदादों पर सवाल करने वालों को जमहूरियत का दुश्मन कहती हो। सिवाय हमारे ऐसी कोई कौम नहीं है, ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी कौम है। क्या कहूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कई लोगों को उनसे इख्तिलाफ है, हमें भी होता है। कई लोग नहीं चाहते कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे रहें, कोई बात नहीं, उनका सियासी हक है, उनकी राय है। कई लोग उनसे नाखुश हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, चलेंगे, ये भी उनका हक है, रहे नाखुश। कई लोग उन पर तनकीद करते हैं और जहाँ बनती है तनकीद हम खुलकर तनकीद करते हैं और करनी भी चाहिए। बेशक ये हम सब का जमहूरी हक है, आईनी हक है, लेकिन की जिम्मेदारी होती है और वो ये कि जब कोई भी इंसान, कोई भी शख्स हक की बात करे, आपको तल्ख ही सही मगर हकीकत बताए, तो उसकी बात को इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आपको उससे इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, बल्कि इख्तलाफ रखते हुए कम अज़ कम उसकी बात को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान अक्सर ही खिताब करते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा वो बहुत अहम है, हर लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। ये वो हकीकत है जो जब तक हम तस्लीम नहीं करते, हम कुछ भी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, 34 अरब रुपए एक बंद स्टील मिल्स के मुलाजिमीन को तनख्वाहों की मद में दे दिए गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? ये 34 अरब रुपए किसके थे? मेरे थे, आपके थे नाजरीन, हमारे थे, इस कौम के थे। और इसके बावजूद स्टील मिल्स के मुलाजिमीन कहते हैं कि उनको तो तनख्वाहें दी जाएं, उनको निकाला ना जाए। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से पहले परवेज़ मुशर्रफ, जिनको ये लोग आमिर कहते हैं, आइन तोड़ने वाला कहते हैं, उनके दौर में स्टील मिल मुनाफे में जारी। पीपल्स पार्टी का जमहूरी दौर आया और जमहूरी दौर आते ही ये मुनाफा, अफसोस के साथ कहूँगी, नुकसान में बदल गया। और इतना नुकसान की हालत अब ये है कि स्टील मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद है। क्यों? कोई जत्ती के जमहूरी कारकुनान ने ये सवाल नहीं किया अपने कायदीन से? क्यों उन्होंने नहीं पूछा कि एक मुनाफे में चलता हुआ मुल्क का अहम तरीन इदारा अचानक मुर्दा ही हो गया? ऐसा नुकसान आसिफ रज़ा ज़रदारी की किसी शुगर मिल को क्यों ना हुआ? ये नुकसान नवाज शरीफ की शुगर मिल या दूसरी कंपनी को क्यों ना हुआ? आज मैं पूछती हूँ, क्यों इस मुल्क में रहने वालों ने अपने कायदीन से ये सवाल तक ना पूछा कि आज तक किसी एक सियासी जमहूरी रहनुमा या लीडर की कोई एक कंपनी मुझे दिखाएं जो बदतरीन खसारे का शिकार ना हुई हो? अगर हुआ तो मुल्क का सरकारी इदारा ही हुआ। इनकी अपनी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कोई आपको खसारा नजर ना आए। स्टील मिल तबाह हो गई, जियो भुट्टो के नारे लगाते रहे, पीआईए तबाह हो गई, नवाज शरीफ के शेर नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, फिर भी कहते रहे कि शेर एक बारी फेर। सरकारी इमारतें, सड़कें गिरवी रखी जाती रही, यही कौम जश्न मनाती रही, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं बात बात पे, ढोल की थाप पे रक्स करते हैं। तबाही पर भी, अपने नुकसान पे भी कोई इतना एंजॉय करता है? आज मैं पूछती हूँ, खुद को बर्बाद करने का जश्न मनाने वाली ये पहली कौम है, शायद पहली कौम दुनिया में, पहली और आखिरी। इसके बाद आपको कोई कौम नजर नहीं आएगी ऐसी जो अपनी तबाही का जश्न मनाए। और अब फिर इसी बंद स्टील मिल्स के मुलाजिमीन सड़कों पर लेटे नजर आएंगे कि हमें ना निकालो, तनख्वाहें दो, बोनस दो। क्यों दो भाई, क्यों दो? पीआईए को देखो, कितने पायलट्स के जारी लाइसेंस, वो कह रहे हैं कि जी इनको ना निकालो। ये मुल्क का क्या आपको मुफ्त में मिला था? मुल्क हमारे पैसे क्या हराम के पैसे हैं? क्यों हम ऐसे किसी सरकारी इदारे पर अपना पैसा लगाएं जो मर चुका है, मुर्दा हो चुका है? क्यों हम किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम को अपने पैसों से तनख्वाहें दें जो इस मुलाजमत का अहल नहीं है?
اسٹیل ملز میں جب سیاسی بھرتیاں کی جا رہی تھیں تب اس کے ملازمین نے احتجاج کیوں نہ کیا؟ پی آئی اے میں جب میرٹ کا قتل ہو رہا تھا، جعلی پائلٹ سیاسی بنیادوں پر رکھے جا رہے تھے، تب کیوں شور نہ ہوا؟ کیونکہ اخلاقیات تو ہم نے جمہوریت کے قبرستان میں دفنا دی تھی۔ اس ملک کے نظام کو جمہوریت کے نام پر اس طرح برباد کیا گیا جیسے دیمک کسی لکڑی کو چاٹ لیتی۔ ہر سرکاری ادارے کا خون نچوڑ لیا گیا۔ اس وقت سب جب دیکھیں، جب اس طرح کا جب بھی ہم نے دیکھا یہ جو شاندار جمہوری دور بتاتے ہیں کہ کامیابی کے دور، جمہوریت کے دور، یہ وہ، ہم نے دیکھا کہ ایسے ادوار میں سب خون چوستے رہے۔ اور اب بے حسی اور خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ مردہ ادارے سے بھی ہم فائدہ چاہ رہے ہیں۔ وہ ادارہ جو مر چکا ہے اس سے ہم فائدہ چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جس تبدیلی کا اشارہ دیا ہے، اس کے بعد کئی احتجاج سامنے آئیں گے۔ ہر سرکاری ادارے میں سرکاری سیاسی طور پر ہم دیکھیں گے کہ بھرتی کیے جانے والے افراد سڑکوں پر نکلیں گے اور سر پیٹیں گے، بتائیں گے کہ ان کے روزگار پر لات ماری جا رہی ہے، دہائیاں دیں گے کہ ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ رہی ہے، احتجاج کریں گے، دھمکیاں بھی دیں گے۔ لیکن یہ قوم مزید ایسے کسی مردہ ادارے کو نہیں پال سکتی جس کو اس کے لیے اپنے لوگوں نے تباہ کیا، اپنے ہاتھوں سے۔ بہت مراد لے لی، بہت عیاشیاں کر لی جس نے بھی کی، سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ جس کی جتنی پہنچ تھی اس نے اتنی کرپشن کی۔ لوگ گھر بیٹھے تنخواہیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہ سب مافیاز ہیں اور ان سے چھٹکارا یقین جانیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کا رد عمل شدید ہوگا، لیکن ملک کے ہر سرکاری ادارے پر قابض ان لوگوں کا خاتمہ اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ اب فیصلہ ملک کے لیے کرنا ہوگا، پاکستان کے لیے کرنا ہوگا۔ اب ملک کو اپنا گھر سمجھنا ہوگا، پاکستان کو اپنا گھر سمجھنا ہوگا، تاکہ اس گھر کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے جا سکیں، سخت فیصلے اور صحیح فیصلے، اور عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہیں۔